جمعیت علماء اسلام کے تمام اپنے دوست سنگیوں سے معذرت چاہوں گا، اس کے بعد میں اپنی بات کا آغاز کروں گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں وہ بیان کروں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور حق بیان کروں گا۔ میں نہ کسی جماعت کا کارکن ہوں اور نہ میں کسی جماعت سے میرا تعلق ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی گاڑیاں 10 گاڑیاں اندر جا سکتی ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے اندر گاڑیاں جا سکتی ہیں، تو مولانا معاویہ اعظم صاحب کی 2 گاڑیوں سے آپ کو کیا اختلاف تھا؟ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ علماء کرام جو ان کے قریب تھے، جو مسند پر بیٹھا کرتے تھے، آج ان کی قبر مبارک کے قریب ان کو ذلیل کیا گیا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال؟ آپ اپنے وزیر اعظم صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی کو ملنے نہیں دیں گے؟ آپ کا بھی یہ حال ہے، تو جب آپ کل سٹیج پر آئیں گے، جب آپ مسند پر بیٹھیں گے، تو پھر آپ لوگوں کی کیا نخرے ہوں گے؟ صاحبزادگان سے بھی میرا سوال ہے کہ کیا آپ سٹیج پر جلوہ افروز سے آپ کی ویڈیو تو بن رہی تھی، لیکن آپ کو کیا یہ چاہیے تھا کہ جن علماء اکرام کو آپ نے بلایا ہے، جن کو یہاں پر آپ کی دعوت پر وہ تشریف لائے ہیں، تو آپ میں سے کسی ایک فرزند کو چاہیے نہیں تھا کہ گیٹ پر کھڑا ہو کر ان کا استقبال کرے، یا کہ سب کے سب سٹیج پر جمع ہو؟ کاش کہ مجھے اس بات کا پتہ ہوتا کہ یہ بات اتنی آگے بڑھ جاتی، تو میں اپنے ہاتھوں سے یہ ویڈیوز بنا کر آپ تمام احباب کو بتاتا کہ کل انصار الاسلام کا رویہ علماء کرام کے ساتھ کیسا تھا۔ کیا آرڈر دینے والے کو اس چیز کا معلوم نہیں تھا کہ کل علماء کرام یہاں پہ تشریف لائیں گے؟ کیا آپ کو اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا؟ یہ کوئی کنٹینر والا جلسہ تھوڑی تھا کہ آپ اپنا پاور شو دکھا رہے تھے۔ علماء کرام کو یہ ذلیل کرنا اس طرح، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کی تربیت ہے؟ یہ کہاں کی لاجک ہے کہ سکوٹی خدشات ہے؟ اگر سکوٹی خدشات اتنے بڑھ گئے تھے تو کمرے سے ہی باہر نہ نکلیں۔ امن تو تب تھا جب آپ مولانا معاویہ اعظم صاحب کو انصار الاسلام کی سکوٹی سمیت اپنے حصار میں سٹیج تک پہنچاتے، مزہ تو تب تھا۔ کیا مولانا معاویہ اعظم صاحب کو سکوٹی خدشات نہیں تھے؟ آپ اگر ان کی گاڑی کو پیچھے پارک کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ پیش آتا، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ کیا جب پروگرام جمعیت علماء اسلام کا نہیں تھا تو انصار الاسلام کو سکوٹی کس مقصد کے لیے دی گئی تھی؟ مجھے وہ یاد ہے، رات کو 3-2 بجے تک میں نے علماء کرام کو بیر روڈ پر آتے ہوئے دیکھا ہے۔ علماء کرام کو گاڑیاں نہیں ملی بیر، اور اندر جو وہ علماء کرام جو آپ کے پروگرام کے لیے اندر اتنے دور دراز سے ہیں، آپ ان کو اندر نہیں جانے دے رہے، آپ ان سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، آپ ان کو دھکے دے رہے ہیں۔ کون سا اسلام ہے یہ؟ کون سا دین ہے یہ؟ کون سی انصار ہے یہ؟ کون سی یہ تربیت ہے آپ کی؟ آپ یہ بتائیں۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں دین نافذ ہوگا، دین آئے گا، تو آپ کا کیا خیال؟ آپ اپنے وزیر اعظم صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی کو ملنے نہیں دیں گے؟ کیا آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کسی کا مصافحہ نہیں کروائیں گے؟ آپ کا بھی یہ حال ہے، تو جب آپ کل سٹیج پر آئیں گے، جب آپ مسند پر بیٹھیں گے، تو پھر آپ لوگوں کی کیا نخرے ہوں گے؟ خدا را علماء اکرام کے ساتھ ایسی بے ادبی نہ کیجیے۔ کراچی کوئٹہ کے علماء اکرام کو ذلیل ہوتے ہوئے میں نے دیکھا، جو صرف آپ کے پروگرام کی خاطر یہاں تشریف لائے تھے۔ صاحبزادگان سے بھی میرا سوال ہے کہ کیا آپ سٹیج پر جلوہ افروز سے آپ کی ویڈیو تو بن رہی تھی، لیکن آپ کو کیا یہ چاہیے تھا کہ جن علماء اکرام کو آپ نے بلایا ہے، جن کو یہاں پر آپ کی دعوت پر وہ تشریف لائے ہیں، اور آپ کے پروگرام کے ختم ہونے کے بعد رات 3 بجے تک وہ روڈوں پر اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہے، ان کو گاڑیاں نہیں ملی، اور ٹریفک کی وجہ سے ان کا برا حال۔ میں نے خود جس کے بارے میں میرے بھائی نے جمعیت کے بھائی نے وضاحت کی اور مجھ سے مانگی، میں نے خود ایک عالم دین جو کہ چل نہیں سکتے تھے، میں نے انصار الاسلام کے کارکن کے آگے اس کے بارے میں بہت منتیں کی، میں نے باقاعدہ بات بھی کروائی، میں نے کہا جی آپ ان کو جانے دیجیے اندر، بلکہ باقاعدہ اپنا ایک بندہ اندر بھیجیں، وہ ان کو چھوڑ کر ان کی گاڑی واپس لے۔ ان سفید ریش بزرگ جس کی سفارش میں نے کی، کیا وہ عالم دین نہیں تھا؟ کیا آپ کو کام نہیں بنتا تھا کہ ایک عالم دین کا جب کہا جا رہا ہے، جب بتایا جا رہا ہے، جب آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے امامہ پگڑی پہنی ہوئی ہے اور وہ بزرگ بھی ہیں، آپ کا کام نہیں بنتا تھا اس کو اندر لے کر جائیں؟ آپ تو بڑے امن کے دعوے دار تھے، آپ نے تو بڑی ایمبولنسز کو وہ راستہ دیا، آپ نے تو ایمبولنسز کو راستہ دیا تھا، راستے بنا رہے تھے۔ کیا وہ میڈیا کو دکھانے کے لیے تھا؟ اصل یہاں پر پتہ چلتا ہے، نیکی تو وہ ہوتی ہے جو بظاہر دیکھی نہ جائے۔ آپ نے تو وہاں پر ویڈیوز بن رہی تھی، آپ نے ایسا راستہ بنایا کہ ایمبولنسز ایسے گزر رہی ہیں اور واہ واہ ہو گئی۔ آپ نے تو میٹرو بس ایک سائڈ پر چل رہی تھی اور دوسری سائڈ پر آپ کا پرامن احتجاج ہو رہا تھا، آپ نے تو وہاں پر اسلام آباد میں گملہ تک نہیں توڑا۔ اور یہاں پر کیا ہوا؟ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت مولانا عتیق الرحمان ہزاروی صاحب نے مولانا معاویہ اعظم صاحب سے اپنی کانفرنس کے لیے ٹائم لیا،
اور ٹائم لینے کے بعد باقاعدہ ڈائری میں لکھوا دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب مولانا معاویہ اعظم صاحب جنگ کی سرزمین سے دارالعلوم زکریہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے مولانا عتیق الرحمن صاحب سے رابطہ فرمایا اور ان کو بتایا کہ میں آپ کے پروگرام کے لیے تشریف لا رہا ہوں۔ مولانا عتیق الرحمن صاحب نے یہ فرمایا آپ تشریف لے آئیں۔ مولانا معاویہ اعظم صاحب اسلام آباد کے کچھ پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد جب دارالعلوم زکریہ کی طرف روانہ ہوئے تو پھر دوبارہ مولانا عتیق الرحمن صاحب سے رابطہ کیا کہ میں دارالعلوم زکریہ آنے والا ہوں، پہنچنے والا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا جی بالکل ٹھیک، آپ آ جائیں۔ جیسے ہی مولانا معاویہ اعظم صاحب دارالعلوم زکریہ کے قریب پہنچتے ہیں تو انصار الاسلام کے کچھ احباب، کچھ کارکنان جو سکوٹی پر معمور تھے، انہوں نے مولانا معاویہ اعظم صاحب کو اندر جانے سے روکا گیا۔ یہاں پر انصار الاسلام کی طرف سے کچھ وضاحت یہ کی گئی کہ ان کو نہیں روکا گیا بلکہ ان کی گاڑی کو روکا گیا جو ان کے ساتھ سکوٹی پر معمور تھی۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہمیں کچھ سوائے چند مخصوص شخصیات کے علاوہ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو مولانا معاویہ اعظم صاحب نے حضرت مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے ابو بکر عزیز صاحب سے رابطہ فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود تشریف لاتا ہوں یا اپنے کسی نمائندہ کو بھیجتا ہوں۔ مولانا معاویہ اعظم صاحب کے بقول 18 منٹ گزرنے کے باوجود بھی کوئی فرد وہاں پر تشریف نہیں لایا اور اس کے بعد مولانا معاویہ اعظم صاحب واپس روانہ ہو گئے۔ اور جب موٹر وے پر پہنچے تو پھر ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ واپس تشریف لیں۔ مولانا معاویہ اعظم صاحب نے کہا کہ اب میرا آپ سے وہ تعلق ختم ہو چکا ہے، یہ کہاں کا انصاف، کہاں کا اخلاقی تقاضا ہے کہ آپ مہمان کو بلا کر تذلیل کریں۔